گرانا.com کا دبئی میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ریئل اسٹیٹ شو کا انعقاد۔ بین الاقوامی معیار کی اعلیٰ شہرت کی حامل ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی گرانا.com نے متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ پاکستان میں امارات گروپ کے زیر انتظام 9 سے زائد ریئل اسٹیٹ منصوبوں کی نمائش کے لیے یہ تقریب دبئی میں شیرٹن گرینڈ ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ گرانا.com کے زیر اہتمام اس ریئل اسٹیٹ شو میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے علاوہ دبئی اور متحدہ عرب امارات کے دیگر ریاستوں میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دبئی میں منعقدہ اس شاندار ریئل اسٹیٹ شو میں امارات گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین اور گرانا.com کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شفیق اکبر، گرانا.com کے گروپ ڈائریکٹر فرحان جاوید اور اسلام جاوید کے علاوہ کمپنی کے سینئر مینجمنٹ نے شرکت کی۔ تقریب میں موجود بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں سمیت دبئی میں مقیم سمندر پار پاکستانیوں نے امارات گروپ کے ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دبئی میں منعقدہ ریئل اسٹیٹ شو کی شاندار اور رنگا رنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امارات گروپ کے چیئرمین اور گرانا.com کے پی سی او شفیق اکبر کا کہنا تھا کہ گرانا.com عہد کر چکا ہے کہ موجودہ دور میں ملکی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو شفاف بنایا جائے اور اس کی قدر میں مزید اضافہ کیا جائے۔ گرانا.com پرتعیش اور جدید سہولیات سے آراستہ رہائشی اور کمرشل منصوبوں کو بہترین انداز میں مارکیٹ کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ گرانا.com تمام لگژری ہاؤسنگ اور کمرشل پروجیکٹس کی سیلز سے متعلق امور میں اپنے خدمات فراہم کرے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر رہائشی منصوبوں کی تعمیر میں محفوظ سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیکھیں، کوئی کاروبار بھی آپ نے جب کرنا ہے، کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ 5 سے 10 سال کا پلان تو بناتے ہیں۔ کنٹری یا ملک کے لیے تو 25 سے 30 سال، 40 سے 50 سال کے پلان۔ یہاں پہ آپ کے دبئی میں تو 100 سال کے بھی ویژن ہیں۔ تو پاکستان کے لیے بھی جب پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا پلان بنتا ہے تو دیٹ از ٹو ڈو ود دی اربن پلاننگ، جس میں اربن پلاننگ بھی ہے، پریزرویشن آف ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، انڈسٹریلائزیشن بھی ہے، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا بھی ہے، جاب کریشن بھی ہے، اور اکانومی سب سے بڑی بات ہے کہ اکانومی پاکستان میں ہمیں اکانومی اس وقت ٹھیک کرنی ہے۔ ویژن 2047 جو ہے وہ 25 سال کا پلان ہے جس میں پاکستان کا جی ڈی پی کئی گنا اوپر جا سکتا ہے۔ اس وقت 25 سے 30 ارب ڈالر 2021 میں پاکستان میں آیا ہے۔ سالانہ 40 ارب ڈالر پاکستان میں پراپر پلاننگ کے تحت اچھی جگہ پہ اگر انویسٹ ہو اور وہ چیز بنے جس کی ضرورت ہے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے، تو اگلے 20 سے 25 سال میں 800 بلین ڈالر لگا کے 3 ٹریلین ڈالر کی ویلیو کریٹ کی جا سکتی ہے۔ ڈالر کا جو ریٹ اس وقت جس کا ایشو ہے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو، وہ بھی روپی اسٹرانگ ہوتا ہے، 1 کروڑ 1.25 کروڑ سے زیادہ جاب کریٹ ہوتی ہے، لوگوں کی ہاؤسنگ ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، اور ایگریکلچر لینڈ جو اس وقت ہمارا ہے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اکانومی بہت اوپر جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کئی گنا جی ڈی پی جا سکتا ہے۔ یہ ہے ویژن 2047۔ یہ ویژن 2047 ہمارا نہیں ہے، ہمارا ویژن 2047 میں ہمارا ٹارگٹ بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ پاکستان کا ویژن ہے۔ پاکستان ہمارا ملک بھی ہے، ہماری مارکیٹ بھی ہے، ہمارا بزنس بھی ہے۔ پاکستان کی بہتری میں ہی ہماری بہتری۔ اب باہر کے ملکوں میں بھی ہماری عزت اسی سے ہے، اور پاکستان کے اندر بھی لوگوں کی جو اس وقت مشکلات ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ تو دیٹ از ویژن 2047 از دی ڈیولپمنٹ پلان فار پاکستان ان وچ دا اربن پلاننگ، ایگریکلچر، پریزرویشن اینڈ انڈسٹری اس کا بہت بڑا ہاتھ۔ یہ ہے ہمارا ویژن 2047۔ سر، پاکستان کی جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑا، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن وہ پوٹینشیل بھی ہے۔ اگر اس پاپولیشن کو ہم ٹرین کر لیں تو وہ ہمارے لیے بڑا پروڈکٹیو ریسورس بن جاتی۔ اور جہاں تک ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو پاکستان کو 2030 میں 2 کروڑ یونٹس چاہیے۔ ہماری جو اس وقت 15 اور 25 کے بیچ میں یوتھ ہے وہ 46 ملین ہے، 4 کروڑ 60 لاکھ۔ تو تقریباً 23 ملین تو شادیاں ہونی ہیں ہر ہفتے۔ اگلے 10 سال جو ہے نا وہ تقریباً 48,000 شادیاں ہونی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پاپولیشن بڑھنی ہے اور پھر لوگوں کی ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ بھی بڑھنی ہے، اور جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کیسے پوری کریں گے؟ سو وی نیڈ 20 ملین ہاؤسنگ یونٹس بائی 2030۔ دس از دی گریٹسٹ ڈیمانڈ ان دی ورلڈ، ہائیسٹ پر کیپیٹا ڈیمانڈ ان دی ورلڈ، وچ مینس یہ جو ہماری، آپ دبئی میں رہتے ہیں، باہر سے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ
ریل اسٹیٹ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ تو ہماری لوکل اپنی ڈیمانڈ ہے. ہمیں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہاؤسنگ بنائیں پراپر طریقے سے, اگر پلانڈ طریقے سے بنائیں تو ہمارا جیسے میں نے کہا 800 سے 900 بلین ڈالر لگا کے $3 ٹریلین اگلے 20 سے 25 سال میں بن سکتا ہے. اس میں پلاننگ چاہیے, اور جب ماسٹر پلاننگ یا اربن پلاننگ ہوتی ہے تو وہ 25 سال کی ہوتی ہے. دیٹ از وائی آئی کال اٹ ویژن 2047. یہ ہمارا 25 سال کا پلان ہے, اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پلان نہیں ہے. اگر ہم پلاننگ لے آئیں اور قوانین کو بہتر کر لیں, یعنی ریگولیشن لے آئیں, تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو, میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, 15 سال ملک سے باہر رہا ہوں. انشاءاللہ پاکستان دنیا میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بنے گا انشاءاللہ. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پلاٹ کئی دفعہ بک جاتا ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں, یہ فائلز کا جو کام ہوتا ہے, پورے پاکستان کے پلانڈ ایریاز میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر ہم فکس کر سکتے ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملے تو. اگر obviously اب ہم تو پرائیویٹ بزنس ہے بھائی, ہم تو ڈر ڈر کے چلتے ہیں. گورنمنٹ کی سپورٹ ملے گی تو بہت جلدی چیزیں بدل سکتے ہیں, اور گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. ہم تو پرائیویٹ سیکٹر, اب دبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو اف گورنمنٹ ہمیں وہاں پہ سپورٹ دے, ہم نے سسٹم سارا بنایا ہوا ہے, گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے نہیں امپلیمنٹ کرنا ہے, گورنمنٹ امپلیمنٹ کر سکتی. ہم سارا سسٹم ملینز آف ڈالرز کا ڈیٹا ہے, ٹیکنالوجی ہے, پورے پاکستان کے پلانڈ ایریا کے اندر 70-80% جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں 1 سے 2 مہینے میں ہم فکس کر سکتے ہیں. ہم سارا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی گورنمنٹ کو دیتے ہیں. بلاک چین کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے دیکھیں ہم لوگ دنیا کی موسٹ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آج ہمارے پاس 1800 کے قوانین ہیں جن پہ ریل اسٹیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے. For blockchain you need online land registry system which we can again give it to the regulating authorities of Pakistan, and then obviously you can talk about the blockchain اور باقی جو آپ کے, کیونکہ it has to be آپ کے نا جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ آن لائن ہونے چاہیے. So yes, be it AI, بلاک چین اور دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں سب پاکستان میں آ سکتی ہیں اور بہت جلدی آ سکتی ہیں, اور انشاءاللہ آئیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئیں گی بھی, اور اس میں ہم جیسے لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے نا. پاکستان میں آپ باہر سے جو آپ نے سیکھا ہے وہ جائیں وہاں پہ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے اندر سے اس وقت کچھ چیزیں ہو جائیں گی, وہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں ہمیں پاکستان میں نا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے اندر کی لڑائی کو چھوڑیں, جب باہر آتے ہیں آپ پاکستان سے تو آپ اپنے آپ کو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں, تو ہم وہاں پاکستان کے اندر بھی ایک جیسے ہیں. ہمیں یہ لڑائی ختم کرنی ہے. یہ جو اداروں کے اندر کچھ کشمکش ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے, اگر یہ ختم ہوتا ہے اور ہم سب نے مل کے ایک ہی چیز سوچنی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں, ان کا بھلا کیسے کیا جائے, پاکستان کو ترقی کیسے دی جائے, پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے. اور پاکستان کی اکانومی میں ہر سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن اگر آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو 90% ایریا خالی پڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 2000 پلاٹ کے اوپر $1 بلین جہاں بن سکے, وہاں پہ 90% آپ کا اگر ایریا خالی پڑا ہے, لاکھوں اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے یہ, تو کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں پہ دبئی میں آپ نے کیا کیا ہے, دبئی میں صحرا کو آپ نے بدل کے بلڈنگز کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشیل کریٹ کر دی. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کر رہے ہیں, زیادہ تو پاکستان سے آئے ہوئے تھے. ہم لوگ پورے پاکستان میں, امارات گروپ از ورکنگ تھرو آؤٹ پاکستان. Our mission is to transform the real estate sector of Pakistan because we believe the real estate sector has the greatest potential in Pakistan. اگر پاکستان نے گرو کرنا ہے تو پاکستان میں سب سے بڑا پوٹینشیل ہے ریل اسٹیٹ, اور ہم نے اگر پاکستان کی خدمت کرنی ہے ایز اوورسیز پاکستانی, تو ہم اگر ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو صحیح کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں گے. تو ہم لوگ اس وقت وی آر ورکنگ اکراس پاکستان. وی ہیو آر آفیسز اکراس 26 cities آف پاکستان, مور دین 70 آفیسز. اور جہاں تک پروجیکٹس کی بات ہے تو اس وقت زیادہ پروجیکٹس ہمارے اسلام آباد میں ہیں. وی اسٹارٹنگ ان ملتان, لاہور, کراچی ایز ویل انشاءاللہ. تو وی ول بی ورکنگ اکراس پاکستان. اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک تو پہلے تو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے وقت وہ سب کچھ کیا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے.
یہاں پہ میں یو کے سے آیا ہوں, وہاں پہ ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ خود سے نہیں کرتے, ہم ہمیشہ وکیل ہائر کرتے ہیں. وی کال دیم کنوینسز. دبئی میں بھی بہت سارے اچھے سسٹمز ہیں. ہم پاکستان میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیوں ایک وکیل ہائر نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی ہمیں ایک وکیل ہائر کرنا چاہیے. کتنی فیس لے گا وہ؟ وہاں پہ بھی ہمیں پوری ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے, ساری ڈاکیومنٹیشن دیکھنی چاہیے. ایک پروجیکٹس کی کم از کم 14-15 اپروولز ہیں. میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ جا کے پروجیکٹس کی ساری اپروولز دیکھی ہیں؟ کتنی دفعہ آپ نے اسلام آباد میں خریدتے وقت یا لاہور میں خریدتے وقت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس میں جا کے سارے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نہیں کرتا. لوگ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہم ماشاءاللہ پاکستانی لوگ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں کہ ہم کرٹسی کے اوپر نا بڑا کام کر دیتے ہیں. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن چیک نہیں کرتے. سر اگر پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹیشن چیک کی جائے, وہاں پہ آپ اس طرح کے لوگوں کو ہائر کریں. ہم آپ کو دیتے ہیں پراپ شور, ہماری ایک کمپنی ہے, آپ اس کو کانٹیکٹ کریں, فری آف چارج اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم سروس دیں گے. میں چلیں آپ کے یہاں سے یہ نعرہ بھی لگاتا ہوں, the service is going to be completely free of charge. ہم صرف یہ کریں گے کہ آپ کی ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ ہاؤ آر وی ڈفرنٹ فرام ادرس, تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ, میں بات کچھ اور کرنے لگا تھا لیکن میں وہ نہیں کرتا, میں کافی لوگ خلاف ہو جائیں گے. میں چھوٹی سی ایک بات کر دیتا ہوں. یہ ہمارے گروپ کا سمجھ لیں کہ ایک نعرہ ہے کہ جس دن ہماری وجہ سے ہمارے کسی بھی کلائنٹ کا 1 روپیہ بھی ڈوب گیا یا کسی کو 1 روپے کا بھی نقصان ہوا, ہم اپنا کاروبار بند کر دیں گے. ہمارے ہزاروں کلائنٹس ہیں, 17 سے 18 سال کی کاروبار کی ہسٹری ہے, آج تک کسی کو 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہوگا, اور اگر ہوا تو ہم اپنا کاروبار بند کر دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.